السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حدیث نمبر 149، عن ابن کعب بن مالک الانصاری عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینه، رواہ الترمذی کتاب الزہد۔ سیدنا ابن کعب بن مالک اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں تو اتنا فساد اور خرابی نہ کریں گے جس قدر مال اور جاہ کی حرص آدمی کے دین کو خراب کرتی ہے۔ لفظی ترجمہ، عن ابن کعب، ابن کعب ابن مالک بن مالک سے روایت ہے، الانصاری جو کہ انصار میں سے تھے، ان ابیہ اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، قالا وہ کہتے ہیں، کون؟ ان کے والد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نہیں ذئبانی دو بھیڑیے، ذئب کا تسنیہ، جائعانی بھوکے، جائع کا لفظ جو ہے یہ فاعل کے وزن پر ہے، جوع اس کا مصدر ہے، بھوک، ارسلا وہ دونوں بھیجے گئے، چھوڑ دیے گئے، کھلے چھوڑ دیے گئے، فی غنم بکریوں میں، مال غنیمت بھی اسی سے غنائم، بافسدہ زیادہ فساد کرنے والے، لہا ان کے لیے، من حرص المرء انسان کی حرص سے بڑھ کر، علی المال مال پر، والشرفی اور بلندی پر، جاہ پر، لدین ہی اس کے دین کے لیے، یعنی بافسد لہا لدین ہی اس کے دین میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے۔ اور شرف کا لفظ کیا ہوتا ہے؟ شرف لفظی طور پر بلندی کے لیے آتا ہے، اسی سے پھر اشرف اور شریف، شرافت، اشرافیہ۔ شرف کہتے ہیں کسی سے عزت اور مرتبے میں غالب ہونا، جاہ کے معنوں میں بھی آتا ہے، عزت اور مرتبے میں دوسرے پر غالب ہونا، زیادہ ہونا، بڑھ کر ہونا، یعنی مال اور رتبے کی خواہش انسان کے دین کو جتنا نقصان دیتی ہیں، یہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے جتنا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ ان کی تباہی کر کے، ان کو چیر پھاڑ کے نقصان پہنچائیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ مال کی حرص اور مرتبے کی حرص دین کے لیے کیسے نقصان دہ بن جاتی ہے؟ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ مال کی محبت، مال کی حرص اور لالچ اور دین کا نقصان، ان دونوں کا کیا کنیکشن ہے؟ سب سے پہلی چیز تو انسان کی نیت کی خرابی ہوگی۔ اگر انسان کوئی بھی کام، خواہ وہ دین کا یا دنیا کا، خراب نیت سے کرتا ہے، خراب نیت سے مراد کیا ہے کہ بظاہر بڑے سے بڑا نیکی کا کام ہی کرتا ہے، جسد کا خیرات کا کام کرتا ہے یا کوئی اور، لیکن اس کے پیچھے اس کی نیت اللہ کو راضی کرنا نہیں بلکہ دنیا کے فائدے اٹھانا ہے، تو ساری کوشش بیکار ہے۔ سورۃ الکہف میں آتا ہے نا، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہہ دیجئے کیا ہم بتائیں تم کو کہ عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا،
اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. یعنی بظاہر نظر آنے والا اچھے سے اچھا کام اگر اخلاص نیت سے نہیں تو انسان کی آخرت میں وہ کچھ بھی فائدہ نہ دے گا. بظاہر کوئی مسجد ہی کیوں نہ بنوا دے یا کوئی کسی غریب کی مدد ہی کیوں نہ کر دے، کچھ بھی کر دے، بڑے سے بڑا یتیم خانہ چلا لے، لیکن اگر اس کے پیچھے غرض کچھ اور ہے، اللہ کی رضا نہیں، تو اس کی ساری کوشش بیکار ہے. مال کی ہرس اور کس طرح دین کو نقصان دیتی ہے. دین ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ سیلف لیس ہونے کا. اور یہ دو چیزیں انسان کو کیا بنا دیتی ہیں؟ سیلفش، خود غرض بنا دیتی ہیں. پھر انسان اخلاقی خرابیوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، جن میں سب سے بڑی خرابی کیا ہے؟ جھوٹ. جھوٹ ایمان کی دشمن ہے. تو مال کمانے کے لیے اور جھوٹی عزت و شہرت بنانے کے لیے انسان جھوٹ کا سہارا لیتا ہے اور اس سے اس کا دین بگڑتا چلا جاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اوقات کا درست استعمال نہیں ہوتا. بسا اوقات انسان اللہ کی عبادت کے وقت کو بھی کس میں لگا دیتا ہے؟ دنیا کمانے میں، مال کمانے میں. لہذا وہ صحیح طور پر عبادت بھی ادا نہیں کر سکتا، اپنے فرائض بھی چھوڑ دیتا ہے. بنیادی فرائض جیسے نماز جیسی چیز سے غافل ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ اپنی جابس کی خاطر یا بزنس کی خاطر کیا کرتے ہیں؟ نمازیں جمع کر لیتے ہیں یا بعض اوقات پڑھتے ہی نہیں، روزے نہیں رکھتے. بعض لوگ حج کی فرصت نہیں ہوتی، زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنے کا ہی ٹائم نہیں. پھر حرام طریقوں سے مال کمانے پر کوئی پشیمانی اور شرمندگی نہیں. سود سے مال جمع کیا جائے یا کسی یتیم کا حق ہڑپ کر لیا جائے یا کوئی بھی اور حرام طریقہ اختیار کیا جائے تو اس پر انسان کو کوئی ندامت نہیں ہوتی. اب کیا ہے کہ جو حرام مال جمع کیا اس حرام مال کے ذریعے اگر صدقہ کیا وہ قبول نہیں تو دین کا نقصان ہی ہے. پھر اسی طرح اگر اس کو اپنی ذات پہ استعمال کیا تو دعائیں قبول نہیں، عبادت قبول نہیں، تو وہ پوری زندگی جو ہے وہ ایک خرابی کا ذریعہ بن جاتی، ساری کوششیں بیکار ہو جاتی. جب مال زیادہ ہو جاتا ہے انسان کے پاس تو پھر عیش و عشرت کی طرف لگ جاتا ہے اور بسا اوقات انسان اسراف کے ذریعے، تبذیر کے ذریعے شیطان کا بھائی بن جاتا ہے. قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. انسان کے کام ریاکاری اور دکھاوے اور نمائش کی خاطر ہوتے ہیں. ان کاموں سے دلچسپی زیادہ ہوتی ہے جن میں دکھاوا ہوتا ہے، اور ان کاموں سے دلچسپی نہیں ہوتی کہ جس میں انسان کی نمائش نہ ہو. انسان کو اس کے مقصد سے دور کر دیتا ہے. فرائض سے غفلت ہوتی ہے. مثلاً زکوٰۃ نکالنے میں حریص انسان کو پریشانی ہوتی، اور خاص طور پر اگر زکوٰۃ اسی میں سے نکالنا ہو جو آپ کے پاس چیز موجود ہے. مثلاً گولڈ میں سے آپ اپنا ایک سیٹ نکالیں اور ہو سکتا ہے وہ آپ کو بہت پسندیدہ بھی ہو، پھر کیا ہوگا؟ یہ کتاب ہے شاہراہ زندگی پر کامیابی کا سفر. اس میں انہوں نے میانہ روی اور کفایت شعری پر لکھا ہے، پیج نمبر 291. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مال اچھی چیز ہے بشرطے کہ وہ رجل صالح کے ہاتھ میں ہو، یعنی نیک انسان کے پاس ہو تو مال بھی اچھا ہے. ایک اور حدیث میں کہ بدترین ہے وہ شخص جو روپے پیسے کا غلام ہو، جو کل ہم نے حدیث پڑھی تھی، تائس عبد الدینار والدرہم. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، حلال کمائی کے ذریعے مدد مانگو، کیونکہ جو بھی آدمی تنگ دست ہو جاتا ہے اسے 3 چیزیں ضرور پہنچتی. اس کا دین کمزور ہو جاتا ہے، عقل کم ہو جاتی ہے، مروت ختم ہو جاتی ہے، اور سب چیزوں سے بڑھ کر یہ کہ لوگ اسے حقیر سمجھنے لگتے ہیں. پھر یہ مال اور اخلاق کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مال کا اخلاق کے ساتھ گہرا تعلق ہے، کیونکہ بہت سے فضائل اور رذائل، فضائل کہتے ہیں اچھی صفات کو اور رذائل کہتے ہیں گھٹیا، بہت سے فضائل اور رذائل کی بنیاد یہی مال ہے، جیسے امانت، احسان، اقتصاد، بخل، طمع، رشوت، اسراف. انسان کے پاس مال نہ ہو اور خود مقروض بھی ہو تو جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے. قرضوں کا بار اس کو قرض خواہ کے سامنے ہیلے بہانے تراشنے کی نت نئی ترکیبیں بتا دیتا ہے.
چلاکیوں سے انسان کام لینے لگتا ہے تاکہ قرض خواہ اپنے مطالبے میں تاخیر سے کام لے. اس کے علاوہ بعض اوقات فقر و محتاجی طرح طرح کے جرائم کا باعث اور آزادی کے لیے دشمن بن جاتے ہیں. روپے پیسے کی پس اندازی یعنی اس کو بچانا اور پونجی انسان کے نفس میں ایک ایسی قوت پیدا کر دیتی ہے کہ کسی طرح وہ ذلت اور رسوائی کو برداشت نہیں کرتا. میانہ روی کے ذریعے اخلاق مضبوط ہوتے ہیں اور انسان کو اپنے حقوق کا احساس ہوتا ہے. میانہ رو شخص تدبیر مال یعنی حصول رزق کے بہتر اور مستقل ذرائع تلاش کرتا ہے اور اس میں اخلاق فاضلہ کا خیال رکھتا ہے. مندرجہ ذیل امور کو سامنے رکھتا ہے. رزق حلال ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو، اس کے ذرائع مسلمانوں کے لیے مفاد عامہ کا باعث ہو، اس کی آمدنی کے ساتھ ساتھ مخلوق کے رزق کا بھی ذریعہ بنے. دوسری طرف میانہ رو شخص اخراجات کے معاملے میں بھی تدبیر سے کام لیتا ہے. اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ راحت، سکون اور برکت اس بات کا نام نہیں کہ آمدنی میں کتنا اضافہ ہوا، بلکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ برکت اس بات کا نام ہے کہ اخراجات میں کفایت ہو. یہ تو مال سے متعلق چیزیں تھیں. جاہ کی حرص، شرف، عزت، مرتبہ، دوسروں پہ غالب آنا، دوسروں کے مقابلے میں نمایاں ہونا، یہ چیز کس طرح دین کو نقصان دیتی. ابھی تک زیادہ باتیں ہم نے کس پہ کی کہ مال کی حرص کیسے نقصان دیتی، تو جاہ کی حرص کیسے نقصان دیتی. جاہ کی حرص انسان کے اندر شدید قسم کا تکبر پیدا کر دیتی اور اس کی ایک مثال فرعون اور قارون اور حامان ہے. فرعون کی اس حرص نے اسے کہاں تک پہنچایا کہ اس نے خود کو خدا سمجھ لیا. یعنی وہ پھر جب انسان کے اندر بڑا بننے کی خواہش آتی ہے نا کہ میں دوسروں کے مقابلے میں بڑا ہو جاؤں، دوسروں کے مقابلے میں زیادہ نمایاں ہو جاؤں، زیادہ اہمیت حاصل کروں، تو پھر وہ کسی حد پہ رکتی نہیں. جیسے مال کا ایک نشہ ہوتا ہے نا، اقتدار کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے، اور پھر انسان ایک دن خدائی کا بھی دعویٰ کر بیٹھتا ہے. اللہ کے فیصلے اس کو درست نہیں معلوم ہوتے. وہ سمجھتا ہے جو میں سوچتا ہوں، جو میں کرتا ہوں، جو میں کہتا ہوں وہی زیادہ درست ہے، اور اس ساری زندگی کا نظام میری مرضی کے مطابق ہونا چاہیے. دین کے لیے اس طرح بھی نقصان دہ ہوتا ہے کہ مثلاً اگر آپ ذاتی عبادت بھی کر رہے ہیں تو اس میں بھی انسان کی نیت خراب ہوتی ہے کہ انسان اکیلے میں اور طرح عبادت کرتا ہے، اس میں خشوع و خضوع نہیں ہوتا، اور جو عبادت پبلکلی کرتا ہے اس کا اسٹائل ہی کچھ اور ہوتا ہے، ایک طرح سے منافقت جنم لیتی ہے. وہ کیوں لوگوں کے سامنے بہت اچھی طرح نماز پڑھ رہا ہے، کیا ثابت کرنا چاہتا ہے، میں تم سے بہتر ہوں. اسی طرح اگر دین کی خدمت کے لیے نکلتا ہے تو وہ صرف وہ کام کرتا ہے کہ جس سے اس کو شہرت حاصل ہو، اور چھوٹے موٹے کام کرنا یا وہ کام کرنا کہ جس سے اس کی کوئی بڑی اہمیت نہ بنے، وہ خواہ وہ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو، کتنا ہی اجر و ثواب کا باعث کیوں نہ ہو، ان کی طرف اس کا دل نہیں لگتا، وہ ہاتھ ہی نہیں لگاتا ان کو. یعنی دین کو نمایاں کرنے کی بجائے اپنی ذات کو پروجیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. جاہ کی حرص سے تعلقات بہت خراب ہوتے ہیں، کیونکہ انسان چونکہ خود کو پروجیکٹ کرنا چاہتا ہے، نمایاں کرنا چاہتا ہے، لہذا کوئی اور اس سے آگے نکلنے لگے تو اس سے حسد شروع کر دیتا ہے، اس کو لیٹ ڈاؤن کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، اس کی غیبت کرے گا، اس کو تانا دے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا. اب نتیجہ کیا ہوگا کہ تعلقات خراب ہوں گے. پھر جاہ کا حرص جو ہے، اگر انسان کو اقتدار مل جائے، کوئی کنٹرول مل جائے، تو انسان دوسروں پر ظلم شروع کر دیتا ہے. ہر وہ شخص جو آپ کی مخالفت کرے، آپ کیا کریں، اس کو غائب کر دیں، سنب کر دیں. انسان اپنی صلاحیتوں سے صحیح طور پر فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی مرضی کا کام نہیں ملتا. مثلا ایک شخص ہے، اس کے پاس بہت اچھی ڈگری ہے اور اس کا خیال یہ کہ اس کو بہت اچھی جاب ملنی چاہیے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کو ان کی ڈگری کے مطابق کسی خاص وجہ سے جاب نہیں ملتی. اب کیا ہوتا ہے، فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اس فرسٹریشن کی وجہ سے وہ اپنی جان پہ بھی ظلم کرتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو کے چھوٹا موٹا کوئی کام کرتے ہی نہیں، بیکار رہتے ہیں. اس بیکاری کی وجہ سے بیوی بچوں کو بھی ظلم کا نشانہ بناتے، اس کی وجہ سے وہ بہن بھائی اور رشتے داروں یعنی تمام انسانی تعلقات اس کی زد میں آ جاتے. خاص طور پر جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں آپ دیکھیے کہ لوگوں کو مینول کام کرنا یا ہاتھ سے کام کرنا یا اپنے
ایک خود ساختہ رتبے سے کم تر درجے کا کام کرنا جو ہے وہ اپنی عزت کے خلاف لگتا ہے. لو اتنا پڑھ لکھ کے اگر ٹیکسی چلانی تھی تو پھر کیا ضرورت تھی پڑھنے کی؟ اس سے تو بہتر ہم بھوکے مر جائیں مگر ہم یہ کام نہیں کریں گے. یہ جھوٹی عزت ہے نا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نقصان کیا ہوتا ہے؟ لامتنا ہی نقصانات ہوتے ہیں. فارغ رہنا بذات خود سب سے بڑا نقصان. پھر بیوی بچوں کے حقوق پورے نہ کرنا ایک اور ظلم ہے. جب انسان دوسرے پہ ظلم کرتا ہے تو نتیجے میں اپنی نیکیاں بھی برباد کر بیٹھتا ہے. بعض اوقات انسان دوسرے کو مشورے کے قابل نہیں سمجھتا, اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا. جتنی بھی جنگیں ان کی اگر تاریخ اور ان کی بیک گراؤنڈ میں جائیں تو اس میں یہی چیز آپ کو نظر آئے گی. یعنی اس سے انسان کا دشمن ہو جاتا ہے. شاید کوئی جانور بھی جانوروں پر اتنا ظلم نہ کرے کہ انسان انسانوں پہ کرتے. اسی لیے فرمانا کہ بکریوں کے ریوڑ میں اگر بھوکے بھیڑیے چھوڑ دیے جائیں تو ذرا تھوڑا سا امیجن کریں کہ وہ اندر گھس کے کریں گے کیا. کتنوں کو چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے, کتنا خون بہائیں گے, کتنا ظلم ڈھائیں گے, کس قدر خرابی کریں گے. اس سے زیادہ بڑی خرابی ہوتی ہے جب کسی انسان کے اندر مال اور جاہ کی ہرس پیدا ہو جاتی ہے, تو اس سے زیادہ تباہی اس کے دین میں ہو جاتی ہے. یعنی اس کے اعمال کو ایک طرح سے بکریوں سے تشبیہ دی گئی. یعنی جو بھی ہم نیکیاں عبادت کرتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے ایک ریوڑ تیار, اور اتنے میں یہ دو خرابیاں اخلاقی انسان کے اندر آ گئی. اب انہوں نے کیا کیا؟ وہ جو کیا کرایا تھا نا سب پہ پانی پھیر دیا, سب کھا لیا. السلام علیکم. 1500 میں ایک فرانس کا کنگ تھا, اس کا نام تھا لوئس 11. تو اس سے پہلے بھی کافی جو کنگ تھے ان کے مرڈرز وغیرہ ہو جاتے تھے جسٹ ٹو ٹیک اوور. تو اس نے کیا کیا کہ ٹیک اوور کرنے کے لیے ادر کنگڈمز جو تھیں ان کے لیے بہت زیادہ اس نے بروٹل کلنگ کی اور آل دیٹ. تو کیا ہوا, آخری جب اس کی زندگی کے آخری سال تھے تو اس نے اپنے آپ کو ایک قلعے میں بند کر لیا. قلعے کے ارد گرد جو اس نے ایک خندق کھدوائی اور اس کے باہر ہر وقت ہارس مین رہتے تھے اور آل دیٹ نا, لیکن اس کو ایک تو جینے کی حرص تھی اور دوسری یہ تھی وہ کہ میری کنگشپ جو ہے وہ ختم نہیں ہونی چاہیے. تو اس کے لیے اس سے جو کچھ ہو سکتا تھا اس نے کیا, اور اس کے جو ڈاکٹرز ہوتے تھے وہ اس قدر ان کو وہ پے دیتا تھا سب کچھ کرنے کے لیے. لیکن وہ اتنا کمزور ہو گیا اپنی زندگی کے آخری دنوں میں کہ ہاتھ سے کچھ اٹھا کے اپنے منہ میں بھی نہیں ڈال سکتا تھا, لیکن اس کے باوجود کہتا تھا کہ میں ابھی سک نہیں ہوں, آئی ایم فائن. سو اسی طرح پھر اس کی زندگی جو تھی وہ اس قلعے میں ختم ہوئی, لیکن اس کی جو حرص تھی مال کی اور چاہ کی وہ کبھی ختم نہ ہو سکی. اصل بات یہ کہ یہ جتنے بھی منفی چیزیں ہیں, منفی جذبات انسان کے اندر ہیں, ان کا بھی ایک مقصد ہے. ان کو بھی اگر پازیٹیولی استعمال کیا جائے, مثلا ہرس ہی ہے تو ہرس اگر کسی نیکی کی لگ جائے, کسی اچھی چیز کی لگ جائے تو انسان اس کے لیے اسٹرگل شروع کر دے گا. لیکن جب ہماری زندگی میں ایک خلا ہوتا ہے یا کہیں کمی ہوتی ہے کہ ہمارے وہ تمام انرجیز جو اللہ نے ہمارے اندر رکھ دی ہیں وہ پوٹینشیل صحیح جگہ استعمال نہیں ہو رہے ہوتے, تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, اس جگہ کو بھر دیتے ہیں منفی رویوں سے. یعنی کوئی بھی طاقت آپ دیکھیں, ذہن کی طاقت ہے, اور پھر جتنے بھی جذبات, غم ہے, غصہ ہے, خوشی ہے, محبت ہے, یہ ساری اگر صحیح جگہ نہیں استعمال ہوں گی تو انہوں نے کہیں نہ کہیں تو ہونا ہی ہے, کیونکہ دے آر دیئر ان یو, آپ کو انہیں استعمال کرنا پڑے. اور جب صحیح ڈائریکشن نہیں ہوتی, کوئی ایم نہیں ہوتا, تو پھر وہ ادھر ادھر استعمال ہو کے انسان ہی کی تباہی شروع کر دیتی. تو اس لیے ہر دم ذہنی گروتھ, علمی اسپرچولی اپنے آپ کو مضبوط بنانا, اور کام کے اور نیکی کے نئے نئے بہانے ڈھونڈنا, اور ایمان کے ساتھ ان چیزوں کو آگے لے کے بڑھنا بے حد ضروری. ورنہ شیطان, انسان کا دشمن, ہر وقت اس گوشے کی تلاش میں رہتا ہے کہ کہاں یہ ویک ہوا اور کہاں کس راستے سے اس پہ اٹیک کیا جائے, اور وہاں سے انسان کو بہکا کے کسی اور طرف لے جایا جائے تاکہ وہ کامیاب نہ ہو سکے, کہ یہ کرائے پہ اس کے پانی پھر جائے. اصل میں دیکھا جائے تو یہ دونوں چیزیں انسان کو انتہا درجے کا خود غرض بنا دیتی, اتنا خود غرض کہ بسا اوقات انسان اپنے خونی رشتوں کو بھی فراموش کر دیتا. کل میری کسی سے بات ہو رہی تھی کہ آپ کب گروپ انچارج بن رہی ہیں, اور آپ
تیار ہیں اس کے لیے. تو کہنے لگی نہیں, میری تو ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ میری جگہ میری بہو کو بنا دیں, دوبارہ اس کو ایک ٹرن اور دے دیں, کیونکہ ان بچیوں نے آگے کام کرنا ہے اور ان کو آگے بڑھنا چاہیے اور میں اس کو سپورٹ کروں گی. تو مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ اگر واقعی ایک شخص دین کا فائدہ چاہتا ہے تو پھر وہ اس درجے کا خیر خواہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے رشتے کے لیے قربانی کرے. اپنی بیٹی کے لیے قربانی کرنا یا اپنی ذات کے لیے کرنا یا اپنے بچوں کے لیے کرنا تو انڈرسٹوڈ, کیونکہ ہر ماں کرتی. لیکن ساس بہو کا رشتہ عموماً ہمیشہ کس طرح دیکھا جاتا ہے؟ نیگیٹولی دیکھا جاتا ہے, اور بعض اوقات مقابلے کا رشتہ ہوتا ہے. گھروں میں مقابلہ بازی شروع ہو جاتی جب کوئی کام نہیں کرنے کو ہوتا, کوئی مقصد نہیں زندگی میں ہوتا. تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ کون سی چیز ہے, کس چیز نے ان کے منہ سے یہ بات نکلوائی ہے. یعنی میں حیرت میں گم تھی کہ کون سی چیز انسان سے یہ کہلواتی جب اس کو اپنی ذات کو پروجیکٹ کرنے کا شوق نہ ہو, دین کی بہتری مقصود ہو, اور انسان یہ سمجھے کہ مجھ سے زیادہ دوسرا دین کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے, میں اس کے لیے قربانی کروں گا. اور ایسے رشتے میں قربانی تو یہ صرف دین ہی دے سکتا نا, کیونکہ ہماری ساری زندگی قربانیوں کا مجموعہ ہے. کیونکہ بسا اوقات انسان کو اپنی عزت کی, اپنے نام کی, اپنی پروجیکشن کی, اپنی مرضی کی, بہت دفعہ اپنی مرضی کی قربانی کرنی پڑتی. آپ کچھ چاہتے ہیں, دوسرا کچھ چاہتا ہے. اب بیک وقت بازو کا دو مرضیاں نہیں اکٹھی ہو سکتی, یا آپ کی چل سکتی یا دوسرے کی چل سکتی. اب کون پیچھے ہٹے؟ کوئی بھی نہیں ہٹے گا اگر آپ نے اپنی ذات کے لیے پیچھے ہٹنا ہے. ہاں, اگر کسی بڑے مقصد کے لیے پیچھے ہٹنا تو پھر آسانی سے انسان ہٹ جاتا ہے, جیسے خالد بن ولید کی اعلیٰ ترین مثال, اتنے بڑے عہدے سے کہ جس میں ساری زندگی 100% صرف کامیابیوں کے ریکارڈ ہیں, کوئی ان سے بہتر تھا ہی نہیں اس چیز میں, اس کے باوجود وہ پیچھے ہٹ گئے, اور بغیر کسی ملال کے, بغیر کسی غم کے, اور بغیر کسی ڈپریشن کے. تو یہ چیز صرف آخرت پر ایمان ہی انسان کے اندر پیدا کر سکتا ہے, ورنہ یہ حقیقت ہے کہ مال اور جاہ کی ہوس انسان کے دین کو نقصان دیتی. اس کی اپنی ذات اور شخصیت کو تو دیتی ہی ہے, لیکن دین کو دیتی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.